سورہ عصر، یہ قرآن کریم کے 30ویں سپارے کے بالکل آخری حصے میں یہ سورہ موجود ہے، جسے سورہ عصر کہا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ سورت دیکھنے میں ظاہری اعتبار سے یہ مختصر سی صورت ہے، مگر اس کے معنی اور ایک انسان، ایک مسلمان کی زندگی کے لیے وہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی کامیاب ہو، تو یقیناً یہ ظاہری جو چھوٹی صورت ہے اس کی زندگی کے لیے ایک صورت ہی کافی ہے کہ اگر اس صورت کے معنی ہم سمجھ جائیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ارشادات فرما رہا ہے، اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ قسم سے ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے کہ کسی بات کا یقین دلانا ہو، اپنی بات کو پختہ کرنا ہو، پختگی کے لیے، یقین دلانے کے لیے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تو ہر بات سچی ہے، یقیناً اس کی ہر بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اس کے باوجود جو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں ارشاد فرمائی، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والعصر۔ اب والعصر سے مراد جو مفسرین نے جو کچھ یہاں لکھا ہے، مختلف تفاسیر میں اس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں۔ کسی نے یہاں پر یہ لکھا کہ اس سے مراد عصر کے وقت کی قسم ہے، کسی نے کہا کہ عصر کی قسم ہے، کیونکہ یہ جو عصر کی جو نماز ہے اس کی تاکید قرآن کریم میں خاص طور پر آئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نگہبانی کرو درمیان والی نماز کی۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ عصر کے نماز کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، اور یہاں پر اس سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ جمعہ کے دن جو بیٹوین عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے کہا اس وجہ سے عصر کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اور کچھ نے کہا کہ انسان کی جب زندگی کا سورج جب غروب ہوتا ہے، جب اس کی سانسیں ختم ہوتی ہے، جب اس دنیا سے وہ کوچ کر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، نکیرین آ کر جب اسے اٹھاتے ہیں، چاہے کوئی بھی وقت، جس وقت اس کی آنکھیں بند ہوئی ہو، کوئی بھی وقت ہو، مگر جب قبر میں اسے اٹھایا جاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے، تو اس وجہ سے کھائی ہو۔ مگر یہاں پر کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے جو اس کا ترجمہ کیا، آپ یہ فرماتے ہیں، یہ کرتے ہیں ترجمہ والعصر، کہ اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم یہاں پر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے جو بہترین جو زمانہ ہے یہ میرا زمانہ ہے۔ یہ وہ مقدس پاکیزہ زمانہ کہ جس زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یہ کتنا مبارک زمانہ ہے کہ جس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے رب تعالیٰ۔ آگے بات کتنی اہم ہوگی، یقیناً ہم اور آپ اس پر گفتگو کریں گے، مگر اگلی بات جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہاں یہ فرمایا والعصر، اے محبوب
آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خطرے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ بچ گئے کہ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اس خسارے سے کون بچ گئے؟ خود فرما رہا ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، کہ جو ایک دوسروں کو حق کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، کہ جو صبر پر رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ مختصر سا ترجمہ اس پوری سورہ پاک کا ہے کہ جس کی اللہ تعالی قسم ارشاد فرما کر آگے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے پہلے فرمایا کہ محبوب آپ کے زمانے کی قسم، انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ الا الذین، اب یہ بیچ میں جو الا آ گیا، اس سے مراد کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی بتایا گیا وہ یہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کے بعد الا الذین آمنوا، اب وہ بچ گئے کون؟ یہ اللہ کے بعد بتایا جا رہا ہے۔ سورہ 3 ہم جب پڑھتے ہیں تو سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے والتین، کہ قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، وہذا البلد الامین، اور مقدس مبارک شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت عطا کی، انسان کو حسین پیدا کیا، انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ قسمیں کھا کر اللہ یہ فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، والتین کے انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینا کی قسم۔ پھر فرمایا وہذا البلد الامین، کے مقدس پاکیزہ شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے حسین و جمیل بنایا، انسان کو خوبصورت پیدا کیا اور سب سے حسین صورت انسان کو عطا کی۔ اس کے بعد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر اس کو نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیا۔ اب یہاں پر قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو حسین صورت عطا کی، اس سے قبل قسمیں کھائی گئی، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، طور سینا کی قسم، مقدس شہر کی قسم کہ انسان کو حسین و جمیل بنایا۔ پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے مختلف ترجمے کیے گئے، ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اب انسان کو اتنا خوبصورت بنا کر پھر نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیا، یعنی اس کی خوبصورتی ختم کر دی۔ سب کچھ جو اسے عطا کیا، انسان کا ایک وہ وقت بھی آتا ہے بڑھاپا، جس میں اس کی خوبصورتی، اس کی مضبوطی، اس کی توانائی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا الا الذین آمنوا، اب یہاں پر پھر یہ فرمایا ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اور سورہ عصر میں بھی یہی فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ بچ گئے، کون؟ جو نیک ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ تو وہاں پر بھی اللہ سے پہلے جتنی بلندیاں دی وہ اللہ سے پہلے،
مگر بعد میں ثم رددناہ اسفل سافلین کہ یہ جتنی خوبصورتیاں ہیں جو کچھ ہے بالآخر انسان کو نیچے سے نیچے کی طرف ہم نے پھیر دیا الا، اب یہاں پر بھی جو الا الذین آمنوا، تو اللہ سے پہلے جو کچھ بھی ہے اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، اب جو کچھ ہے وہ اللہ کے بعد ہے کہ الا الذین آمنوا، کہ ایمان اور پھر نیک اعمال۔ اسی طرح سورہ عصر میں بھی یہی آواز دی کہ محبوب آپ کے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، کہ بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے انسان۔ یہاں پر پھر الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بچ گئے۔ اسی طرح حضرات گرامی، ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اب یہاں پر بھی یہ اللہ ہے، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سورہ 3 میں اللہ سے پہلے جتنے اللہ تعالیٰ جو تعریف کر رہا ہے، مگر حقیقتاً وہ تعریف اللہ کے بعد وہی قابل تعریف ہوں گے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ سورہ عصر میں بھی اسی طرح انسان کے خسارے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما کر یہ فرما دیے مگر وہ بچ گئے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ کلمہ بھی ہم جو پڑھتے ہیں وہاں پر بھی یہی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی انکار ہے، نفی ہے، کہ جب ہم اللہ کو سمجھ پائیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اس سے قبل انکار ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ سے مراد کہ نہیں ہے کوئی معبود۔ کسی نے ایک بزرگ سے یہ سوال کیا، یہ عرض کرنے لگا کہ حضور آپ صاحب کشف ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معرفت عطا کی ہے، ذرا میرے دل کی طرف توجہ ڈال کر میرے دل کو پاک کر دیں، صاف کر دیں۔ جب وہ شخص بزرگ سے یہ عرض کرنے لگا تو وہ یہ کہنے لگے کہ چاہتے ہو کہ دل میں پاکیزگی آئے، تو انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہا کہ لا الہ کو نکال دل سے۔ لا الہ کیا ہے؟ جس کا معنی کہ نہیں ہے کوئی معبود۔ وہ کہنے لگے کہ لا الہ کو نکال، الا اللہ کو ڈال، کہ جب کوئی معبود ہی نہیں ہے تو پھر دنیا کے اتنے معبودوں کو بنائے اور دل میں اسے ایک جگہ دے رکھی ہے، تو پھر حقیقی خالق کی پہچان کس طرح ہوگی؟ کہ الا اللہ، کہ جب انکار کرو گے جھوٹے خداؤں کا تو پھر سمجھ میں آئے گی کہ کوئی وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کون ہے؟ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا لا الہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں پر بھی پہلے انکار ہے، جب ہم انکار کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ ہاں کوئی حقیقی خالق اور مالک ہے، کون؟ الا اللہ، پھر اللہ کی معرفت دل میں آتی ہے۔ تو سورہ عصر میں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین، وہ بچ گئے کہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ایک دوسروں کو حق کی تاکید کی، صبر کی وصیت کی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بچ گئے۔ سورہ 3 میں بھی یہی فرمایا گیا، قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے ہم نے اتنی حسین صورت اسے عطا کی ہے، پھر اس کو نیچے کی طرف ہم پھیر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ہاں جو نیک ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کی شان پھر اللہ نے اللہ کے بعد بیان کر کے یہ فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ ایمان کے بعد ہے۔ ایمان ہے، ایمان کے بعد پھر نیک اعمال ہے۔
تو سورہ عصر کی جو ابتدا ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے کہ اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم. یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کی مبارک عمر کی قسم، کہ حضور کے عمر مبارک کی بھی قسم ارشاد فرمائی. کہیں سرکار کے رخ انور کی قسم، کہیں زلفوں کی بات کی، کہیں پر یہ فرمائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم. یہاں پر اپنی قسم بھی اس طرح ارشاد فرمائی کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم. تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ادائیں ہیں ان مختلف اداؤں کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کر یہ توجہ دلا رہا ہے کہ جو چیز جس کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے وہ اس قدر مبارک ہو جاتی ہے کہ اس کی قسمیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. آخر اس زمانے میں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک زمانہ ہے. آئیے کچھ دیر کے لیے حضور کے مبارک زمانے کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اسلام کو بہار ملی ہے، کہ جس زمانے میں اسلام کو تازگی ملی، کہ جس زمانے میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی، اب صبح قیامت تک اسلام کے ڈنکے بجتے رہیں گے کہ اے محبوب تو بھی شان والا اور تیرا زمانہ بھی شان والا. کہ اس زمانے کو ہم کیا کہیں کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقدس وجود پاک کہ زمانہ جس کی برکتیں حاصل کرتا رہا، آسمان جسے محبت سے جس وجود مقدس کو وجود پاک کو دیکھتا رہا، زمین جس کے وجود کا بوسہ لیتی رہی، کہ اس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر کے یہ فرمایا اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، کیونکہ آپ بھی شان والے ہیں، آپ کا زمانہ بھی شان والا ہے. تو فرمایا کہ محبوب آپ کے زمانے کی قسم. یہ وہی زمانہ کہ جس زمانے میں حضور کی خدمت میں کوئی بھی آ جائے، ایمان کی دولت حاصل کر لے تو وہ ادنا ہوتا تھا تو اعلیٰ بن جاتا تھا. یہ حضور کے زمانے کی برکت ہے. حضور کے زمانے میں کوئی قطرہ آیا تو سمندر بن گیا، کوئی لال آیا تو وہ یقیناً ڈائمنڈ بن گیا. حضور کے پاس کوئی گناہگار آیا تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنتی بن گیا. کوئی عربی آیا تو وہ صحابی بن کر ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر گیا. اسی زمانے میں بلال آئے تو وہ یقیناً عاشقوں کے امام بنے. اسی زمانے میں ابو بکر جو صدیق اکبر بنے ہیں. اسی زمانے میں عمر فاروق اعظم بنے ہیں. اسی زمانے میں عثمان ذی النورین بنے، اور اسی زمانے میں علی شیر خدا بنے. کہ اسی زمانے میں جو بھی آیا حضور کی خدمت میں یقیناً وہ اس قدر اعلیٰ ہو گیا کہ قیامت تک کے لیے اس کا نام زندہ ہو چکا ہے. تو یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک کی برکت ہے. اور جو کچھ کمالات ہیں جسے بھی جو ملا یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے کہ نمازیں ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھا، بس حضور کی زیارت کی اور اس دنیا سے اگر چلے گئے تو ان کا مقام کئی اغواص سے اقطاب سے بڑھ کر وہ مقام پا لیتے ہیں کہ حضور غوث اعظم دستگیر جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے غوث اعظم بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. کس مرتبے کو؟ کہ نماز ایک نہیں پڑھی تھی، بس رخ مصطفیٰ کی زیارت کی. تو جسے جو ملا وہ سرکار کی زیارت سے ملا. آج اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو وجہ حضور کی ذات ہے. آج اگر ہمیں
علی پیارے لگتے ہیں تو بات مصطفیٰ کی ہے۔ آج اگر سیدہ کا احترام اور ادب ہے تو وجہ مصطفیٰ ہے۔ آج اگر ابو بکر صدیق کا احترام اور عقیدت جو دل میں رکھتے ہیں تو نسبت رسول اللہ کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جان کائنات ہیں، یہ مقصد کائنات ہیں، یہ تخلیق کائنات ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور کے صدقے ہے، اور یہی وہ مقدس زمانہ ہے کہ جو اس زمانے سے جڑ گئے وہ بھی شان والے ہو گئے، کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے۔ حالانکہ اس سے قبل بھی زمانے ہوئے، زمانہ تو آدم کا بھی تھا، زمانہ تو نوح کا بھی تھا، زمانہ تو جناب یونس علیہ السلام کا بھی تھا۔ جتنے انبیاء کرام آئے ان سب کے زمانے ایک طرف، مگر اے محبوب آپ کا وہ مقدس زمانہ ہے، نہ آپ سے پہلے کسی کو ایسا زمانہ اللہ نے عطا کیا، اب نہ آپ کے بعد ایسا زمانہ کبھی کوئی دیکھے گا، کہ یہ وہ مقدس پاکیزہ زمانہ کہ جس زمانے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک کی برکتیں حاصل کی۔ حضور کا ایک صحابی، یہ اسی زمانے کی بات ہے، ابھی ایک نوجوان ایمان نہیں لایا تھا، مگر حضور سے محبت ہو گئی۔ تھا وہ یہودی، اکثر صبح کے وقت آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد اب مسجد میں جلوہ افروز ہوتے، لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے، آپ کا یہ طریقہ پاک تھا۔ وہ یہودی نوجوان جو ہر روز کی اس کی روٹین تھی کہ وہ آتا مسجد نبوی شریف کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بس حضور کی زیارت کرتا رہتا۔ زیارت اس کا یہ طریقہ تھا، اس کا معمول تھا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچانک وہ شخص بیمار ہوا، اور اس قدر بیمار ہوا کہ اس دور کے طبیبوں کو، حکیموں کو جب بلایا گیا تو سب نے لا علاج کر دیا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ باپ کہنے لگا، باپ کی جو محبت تھی وہ محبت کہنے لگی اپنے بچے سے کہ اس وقت تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ وہ نوجوان یہودی یہ کہنے لگا کہ میں تم سے کوئی اور چیز طلب نہیں کرتا، بس ایک چیز تم سے طلب کر رہا ہوں، ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کئی روز ہو چکے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، میں نے یہ چھپائے رکھا۔ میری یہ روٹین ہے کہ صبح اٹھتا ہوں اور سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہوں، باہر کھڑے رہتا ہوں، اندر داخل نہیں ہوتا، بس دور سے کھڑے ہو کر سرکار کی زیارت کے جام پیتا رہتا ہوں۔ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری یہی خواہش ہے کہ ان آخری لمحات میں، آخری سانسوں میں ذرا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ یہ خبر دے دو کہ آپ کا غلام اس وقت چند سانسوں کا مہمان ہے، اور کچھ ہی دیر کا یہ مہمان جو ان قریب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ وہ باپ اپنے بچے کی یہ فریاد کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا اور میں ہم یہودی ہیں، مگر میں اس وقت ایک سوالی بن کر آیا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر آیا ہوں، وہ آپ کے زیارت کا مشتاق ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سرکار ذرا کرم فرمائیے اور میرے بیٹے کو اپنی زیارت سے مستفیض کریے۔ کئی روز ہو چکے ہیں اس نے آپ کی زیارت نہیں کی، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے کس وقت اس کی روح پرواز کر جائے، آپ کرم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند غلاموں کو حکم دیا کہ چلیں جا کر ملاقات کرتے ہیں۔ اب سرکار یہودی کے گھر آ رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے، یہ دیکھ کر مذہب دیکھ کر دھتکار نہیں دیا، بلکہ آپ نے شفقت فرمائی
اور اپنے دولت کدے سے ایک یہودی کے گھر پر چل کر سرکار تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، وہ نوجوان جب دیکھنے لگا تو دیکھ کر وہ یہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل کہ میری آنکھیں بند ہو جائیں، اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے۔ اب یہ آخری لمحات ہیں، اس شخص نے، اس نوجوان نے مرنے سے چند سانسیں قبل بس حضور کی زیارت کی اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا۔ جیسے ہی مسلمان ہوا، مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ابھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہونے لگے تو وہ باپ یہودی تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اب یہ اپنے ساتھ ہی اپنے غلام کو لے جائیے۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے ساتھ لے چلو، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے غسل دو، غسل دیا جا رہا ہے، اسے کفن دیا گیا۔ اب مدینہ طیبہ کی گلیوں سے جب اس کا جنازہ نکل رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ سرکار نماز جنازہ ادا فرما لینے کے بعد جب جنازے کے ساتھ بقی، جنت البقی کی طرف جب جا رہے تھے تو سرکار اپنے مبارک پنجوں پر چل رہے تھے۔ یعنی ہم ایک پاؤں پر چلتے ہیں، جس طرح پاؤں سے انسان چلتا ہے، اور ایک وہ حالت ہوتی ہے کہ جب کوئی جگہ نہیں ہوتی تو ہم پنجوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ حضور سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آج وجہ کیا ہے کہ آپ اس طرح چل رہے ہیں؟ حضور نے یہ فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اس شخص کے جنازے میں حضرات گرامی، حضور نے فرمایا کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اس کا عمل کیا تھا؟ آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں تھا، نمازیں کتنی پڑھی؟ کچھ نہیں پڑھی، بلکہ آخری لمحات تھے زندگی کے، حضور کی زیارت کی، حضور کا وہ زمانہ پا گیا۔ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ہر دور کے غوث سے بڑا مرتبہ اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ برکت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی۔ یہ کون سا زمانہ ہے حضرات گرامی؟ یہ وہی زمانہ ہے کہ حضور جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے، جیسے آج کے دور میں بھی بہت سے ہمارے نمازی جب وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، جو اچھی بات ہے، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور مسجد میں آ کر بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ کوئی شخص اگر اذان سے قبل آ جائے اور آ کر بیٹھ جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے، تو جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اذان سے پہلے آ جاتے اور آ جاتے، مگر فرق یہ تھا ہم بھی جب آتے ہیں مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں تو اپنے چہرے کو ہم کعبے کی طرف جو ہے رکھ کر، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے ہم بیٹھتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں صحابہ جب آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال ہوتا کہ وہ کعبے کی طرف منہ نہیں کرتے تھے، وہ سرکار کے مبارک دروازے کی طرف منہ کرتے، کہ ان کا چہرہ حضور کے دولت قدے کی طرف ہوتا۔ ہم بیٹھتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے تو ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، مگر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مسجد میں پہلے آتے تھے اور جب تک حضور تشریف نہ لاتے ان کے چہرے حضور کے دولت قدے کی طرف ہوتے، سب کا رخ سرکار کے مبارک دروازے کی طرف ہوتا، اور وہ اسی کے منتظر رہتے کہ کب یہ دروازہ مبارک کھلے اور سرکار تشریف لائے اور ہم ان کی زیارت کریں۔ تو حضرات گرامی، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر وقت سرکار کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ اس مقدس زمانے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قسم ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ اب جس کو بھی نسبت اس زمانے سے ہے وہ بلند ہو چکا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم جس زمانے میں ہیں
ہمیں اس زمانے کی طرف بھی نظر کرنی ہوگی. ہم جس دور میں ہیں ہمیں یہ دور بھی دیکھنا ہوگا. اس زمانے کو جو نسبت تھی وہ حضور سے تھی، اور حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ اس قدر مقدس زمانہ ہوا کہ اب آج کے مسلمان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ اپنے مستقبل میں، اپنے فیوچر میں وہ کامیابی چاہتا ہو تو اسے فیوچر نہیں دیکھنا ہوگا، مسلمان کو اپنا ماضی دیکھنا ہوگا، اسے ماضی میں جانا ہوگا کہ جو زمانہ سرکار کے قریب تر ہوتا گیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ کتنا مبارک ہوتا گیا. اولڈ از گولڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور کے زمانے میں صحابہ تھے، صحابہ کے بعد پھر تابعین کا زمانہ، وہ بھی بہت بہترین زمانہ گزرا کیونکہ سرکار کے قریب تھا. تابعین کے بعد پھر جتنے ائمہ اہل بیت ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، اولیاء کرام ہوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی فیس بک یا اس طرح کی کوئی دیگر ایکٹیویٹیز نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس دور میں جو اولیاء کرام آئے ہیں، اس دور میں بھی پوری دنیا میں ان کے لاکھوں مریدین ہوا کرتے تھے. تو کس طرح روابط ہوا کرتے تھے، کس طرح ان کے کانٹیکٹ تھے، تو یہ کہنا پڑتا ہے حضرات گرامی ہر چیز سے وہ پاک تھا زمانہ، کیونکہ سرکار کے قریب تھا. آج ہم جتنے دور آتے جا رہے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ آتا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے جو کامیابی ہے وہ یقیناً وہ ہمارا ماضی ہے، ہمارا پاسٹ ہے. جتنا ہم پاسٹ میں جائیں گے تو بزرگوں کے زمانوں سے ہوتے ہوئے بالآخر اسی زمانے میں ہم پہنچیں گے کہ جس زمانے کی قسمیں اللہ ارشاد فرما رہا ہے. تو آج ماہ ربیع النور کی یہ جو تیسری نشست اور تیسری رات ہے اور دوسری نشست ہے، اس میں ہم یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کی جو ہم نے گفتگو کی، ہم آنے والے کل اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پاک کی، آپ کے سیرت طیبہ کی ہم اور آپ انشاءاللہ گفتگو سنیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ مبارک راتیں ہیں کہ ان راتوں میں سرکار کا ذکر کرنا چاہیے، سرکار کے میلاد کی محافلیں سجانی چاہیے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے. اگر ربیع النور شریف کا مہینہ نہ ہوتا تو کوئی بھی مہینہ نہ ہوتا. جو کچھ ہے وہ اسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک دن ایسا 12 ربیع الاول جو عطا فرمایا ہے، سب کچھ اسی کے صدقے ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، حضور کی غلامی کا اظہار برملا کرنے کے لیے جو ان محافلوں کا اہتمام کیا ہے، اس محافلوں میں سرکار کی سیرت طیبہ کو، سرکار کے مبارک زمانے کو، سرکار کے اصحاب پاک کو، اہل بیت پاک کو ہم اور آپ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے تاکہ میلاد پاک کی برکتیں ہمیں عطا ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کل دوبارہ انشاءاللہ 9 بجے نماز عشاء کے فوراً بعد ہماری یہ محفل شروع ہوگی. آپ خود بھی تشریف لائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی لائیے، دوستوں کو بھی لائیے، اور لائیو پروگرام بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور جو احباب، جو بزرگ، جو دوست، بھائی بہن جو بھی لنگر کرنا چاہتے ہوں، یہ کھلانے کے ایام ہیں، یہ مبارک ایام، یہ کھلانے کے تو ہر روز ہی ہیں، مگر کچھ دن ایسے ہیں کہ اس میں یقیناً بندہ جب کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. تو یہ مہینے ہیں، جو چاہتا ہو کہ دسترخوان سجانا چاہے، ہمارے پاس تو دسترخوان سجتے رہتے ہیں، ایام بدلتے رہتے ہیں. محرم آ جائے تب بھی دستر سجتا ہے، میلاد کا مہینہ آ جائے تب بھی دستر سجتا ہے. میں ایک بات صرف عرض کر رہا ہوں کھلانے کی فضیلت اور کھلانے کے حوالے سے، رمضان کا مہینہ کتنا مبارک ہے. اگر کوئی شخص گناہ کر دیتا ہے نا، رمضان میں کوئی روزہ بریک کر دے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، تو اس کا کفارہ بتایا گیا ہے. مختلف اوقات میں کچھ ایسے گناہ ہیں
خدا نہ خواستہ جب وہ کسی سے ہو جاتے ہیں، جیسے نماز، یہ ضروری ہے۔ کوئی آ کر یہ سوال کرے کہ ہمارا کوئی عزیز، کوئی گھر میں کوئی فرد انتقال کر چکا ہے، اب اس کے بدلے میں ہم اس کی نمازوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، تو فدیہ کیا ہوگا؟ یہ سب کیا ہے؟ روزہ بھی اگر کسی کا چھوٹ جاتا ہے، روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے۔ فدیہ کیا ہے وہ الگ ہے۔ ان سب صورتوں میں آپ دیکھیں تو شریعت کی ایک ہی آواز آتی ہے، کیا کیا جائے؟ بھائی کھانا کھلایا جائے۔ روزے جیسی فضیلت، روزے جیسا ایک عمل، اللہ کی عبادت، وہ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو شریعت آواز یہی دیتی ہے کہ 60 روزے رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے تو کھانا کھلاؤ۔ نمازوں کا فدیہ دینا چاہتے ہو، فدیہ کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ۔ کوئی قسم کھا چکا ہے، اب اس کا کفارہ ہے، کیا کرے؟ کھانا کھلاؤ۔ کسی کے ہاتھ سے قرآن گر جاتا ہے، مختلف مواقع پر مختلف صورتیں ہیں، کیا کیا جائے؟ تو آواز ہر موقع پر ایک ہی آتی ہے، بس کھانا کھلاؤ۔ تو ہم جان سکتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہو جانے کے بعد بھی اگر رب کو راضی کرنا ہو تو تقاضا یہی ہے شریعت کا کہ کھانا کھلاؤ۔ تو انسان پہلے سے ہی اگر کھلانا شروع کر دے کہ جس سے بڑے بڑے گناہ رب تعالی کھلانے سے معاف کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ دو چیزوں کو عام کرو۔ آپ نے فرمایا ایک سلام اور طعام۔ اس دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ فائنینشلی طور پر کمزور ہیں، مگر سب سے بہترین وظیفہ ہے یہ کہ اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ فائنینشلی اسٹرونگ ہونا چاہتا ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کھانا کھلائے، کہ جب کھلاتا ہے تو کھلانے سے کبھی بھی بندہ، کبھی یہ سوچ ہی نہیں آنی چاہیے کہ کھلانے سے کم ہو۔ ہاں ہم مجبور ہیں، فائنینشلی کمزور ہیں، اگر ہم ایک دیگ نہیں تو کم از کم اتنی تو ہماری حیثیت ہے کہ ہم آدھی دیگ دے دیں۔ آدھی دیگ کی بھی حیثیت نہیں، اتنی تو حیثیت ہے کہ کبھی مسجد میں ہمارے نمازیوں کے لیے جمعرات کو دستر سجتا ہے تو ویسے ہی ہم کچھ لا کر کھلا دیں، کہیں پر بھی کھلا دیں۔ مگر یہ عمل حضرات گرامی ایسا عمل ہے کہ جو ہر وقت قبول ہے، جو غربت کو دور کرتا ہے، فائنینشلی بندہ اللہ اس کو مضبوط کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میری یہ ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، میں بھوک سے رہتا ہوں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوں، ہم کلام ہوں تو میرے لیے سفارش کر دیں، میری یہ گزارش کرے میرے لیے کہ میرے گھر میں فاقے رہتے ہیں، بھوک سے رہتا ہوں، میرے مقدر میں جتنا رزق ہے مجھے عطا کر دیا جائے۔ مجھے کبھی رزق ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات سننے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کلامی کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے، ہم کلامی کا شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ جب تشریف لے گئے، ہم کلامی کا جب شرف ملا، موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، تیرا ایک بندہ تجھ سے یہ سوال کر رہا ہے، یہ التجا کر رہا ہے کہ اس کے گھر میں فاقے ہیں، بھوک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کی زندگی بہت طویل ہے، لانگ لائف ہے، اور اس کے مقدر میں جو رزق ہے، جو اللہ کی جانب سے جتنا لکھ دیا جائے وہ مختصر ہے، تو کبھی ہم اس کو دیتے ہیں، کبھی اس کے رزق کو روک لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ، ایک دفعہ ہی اس کا رزق جتنا ہے وہ ایک دفعہ اسے مل جائے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس فریاد کو، جو کسی کی جو گزارش تھی، وہ ایکسیپٹ فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو اس شخص کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پکار تمہاری سن لی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ زندگی طویل ہے، وہ شخص کہنے لگا آگے پھر میرا رب مالک ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مالک ہے،
اب اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق اس کے مقدر میں تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، ان کی عرض پر، ان کی پکار پر دے دیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر دوبارہ اسی جب محلے سے ہوا، اسی گاؤں سے ہوا، تو آپ کے ذہن میں وہی شخص آیا۔ آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ملاقات کی جائے۔ اب جب دوبارہ ملاقات کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور یہ خیال بھی تھا کہ اب تو رزق ختم ہو چکا ہوگا، اب اس کا کیا حال ہوگا، مگر جب جا کے دیکھا تو اس کے گھر کے باہر تو شامیانے لگے ہوئے ہیں، پورا گاؤں، پورے محلہ اس کے گھر کھا رہا ہے، اور کئی سال گزر چکے ہیں۔ وہ شخص نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو آگے بڑھ کر سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رب کا ہم پر کرم ہوا ہے۔ جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ اس کی زندگی تو طویل تھی، رزق قلیل تھا، مگر وہاں تو شامیانے لگے ہوئے ہیں، پورا محلہ اس کے گھر ہر روز کھا رہا ہے، تینوں وقت کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اس کے مقدر کا رزق تو کب کا ختم ہو چکا ہے، اب یہ جو ہمارے نام پر کھلا رہا ہے یہ ہم اوروں کے مقدر اس کو دے رہے ہیں، کہ ہمارا جو وعدہ ہے کہ کوئی ایک دیتا ہے تو 10 ہم دیتے ہیں۔ ہم نے جب اس کو دیا تو اس نے بھی اپنی بیگم سے یہی مشورہ کیا کہ ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ رزق کتنے دن چلنا ہے، تو ہم کیوں نہ دوسروں کو انوائٹ کریں، کھلا دیں، کم از کم ہمیں اس کا تو ثواب ملے گا۔ بس یہ عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرما دی کہ اب اس کے گھر میں کئی اور لوگ آ کر پل رہے تھے، کھا رہے تھے، یہ نتیجہ کھلانے کا تھا۔ تو حضرات گرامی، دن بدلتے رہتے ہیں، چاہے محرم ہو یا ماہ ربیع النور ہو یا رمضان ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو ایام آتے ہیں یہ تو بدلتے رہتے ہیں، مگر جب بندہ کھلاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی فائنینشیلی سچویشن ویک ہو اور وہ مضبوط کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دسترخوان کو سجائے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلائے، اچھا کھلائے، اپنے رشتہ داروں کو کھلائے، دوستوں کو کھلائے، اور باہر نکل کر مسجد میں کھلائے۔ تو ہم تو یہ پکار دیتے ہیں کہ جو چاہتے ہو برکت حاصل ہو، تو دستر ہم نے سجایا ہوا ہے، آؤ اب اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے آ کر دستر پر رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق حلال میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ یا حبیب سلام علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیہ، وجب الشکر علینا ما دعا آقا آپ کا تشریف لانا